ناقض لقضائه سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید انبیائه وسند اولیائه واحبابه المعارضین لأعدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل صدق اللہ العلی العظیم وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والکرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء عزیز القدر سراخان مصطفیٰ شاہ زیب قادری اور محمد آسم قادری آج کی اس محفل مبارکہ کے بانی اور منتظم ہیں اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو دارین میں سعادت عطا فرمائے اور سب شرکاء کو اللہ تعالیٰ میلاد پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے حضرات مولانا حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب عظیم ثنا خان اعلیٰ دیگر بہت سے فرما رہے تھے عزیز القدر سید احسن رضا انہوں نے بھی خوبصورت کلام پیش کیا اور اسی دوران ہماری جماعت کے عظیم رہنما شیخ طریقت حضرت العلامہ الحاج پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری منتظلہ آپ بھی تشریف لائے کھاریاں
اس کے ساتھ میرے کا آبادیوں سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، ائمہ مساجد، احباب طریقت، آج کی محفل کی ہدیہ تبریک تسلیم پیش ہے۔ چونکہ یہ پہلی رات ہے میلاد پاک کی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اہل محبت کے ہاں پورا سال جاری رہتا ہے، مگر میلاد شریف کی اپنی اور اس کا جاذبہ ہے جو ہر مسلمان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میلاد شریف پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں اکثریت وہاں غیر مسلموں کی ہے، وہاں بھی میلاد شریف کی دعوت، پروگرام، جلوس، اجلاس، یہ اسلام کی، دین اسلام کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور میلاد شریف کی برکات میں سے یہ برکت ہے کہ ہزاروں غیر مسلم میلاد شریف کی تقریبات دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کی برکات بے شمار ہیں۔ یورپ میں، یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جہاں بھی میلاد شریف کے جلوس ہوتے ہیں، غیر مسلم بچے، بوڑھے، عورتیں بہت ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ میلاد شریف کی تقریبات کو دیکھتے ہیں، اور جتنی تقریبات میں مجھے شرکت کا موقع ملا، ایسا نہیں ہوا کہ کوئی عیسائی غیر مسلم شریف کی برکت سے مسلمان نہ ہوا۔ ہر تقریب میں تھوڑے یا زیادہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہ بات کہ جتنی بھی ہماری تقریبات ہیں دینی، سب سے زیادہ متاثر کرنے والی تقریب اور محفل اور جلوس میلاد شریف کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ سے واپسی پر کینیا میں نیروبی شہر میں رکا۔ ریور روڈ وہاں کی مشہور سڑک ہے، اس کے کنارے کا ہوٹل ہے سلیم لاج کے نام سے، نسیم لاج کے نام سے۔ اس میں ٹھہرا۔ وہاں کراچی کے ایک مشہور دیوبندی عالم کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہمارے مسلک کے لوگ پورا زور لگاتے ہیں میلاد شریف کی تقریبات کے خلاف، لیکن جشن عید میلاد النبی اہل سنت کا وہ کام ہے کہ جس کا مقابلہ ہم کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اس کا کوئی واقعہ ہو تو آپ بتائیں۔ کہنے لگے میری مسجد سڈکو سینٹر کے اندر ہے، جو پی آئی اے کا بڑا بکنگ آفس ہے کراچی میں، لوگ جانتے ہیں سڈکو سینٹر کو۔ کہا اس کے اندر سبحان اللہ۔ آخر یہ اس ہستی کی
سبحان اللہ. تو رویہ ان کا درست ہے، ہمارا نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بات میں نے اور کسی کی منہ سے نہیں سنی، آپ نے کہی، میرے لیے تو نہیں کہہ رہے. کہنے کہ نہیں، آپ کے لیے نہیں، میں ایک جائزہ. اور اسی وقت انہوں نے یہ بات بھی کہی، اس لیے میں آپ کو آگاہ بھی کر رہا ہوں. میں نے کہا ایک مسئلہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا ہے، یہ ایسا ہے کہ جس کا دیوبندیوں اور بریلویوں دونوں کے پاس توڑ کوئی نہیں. آپ کے عمل کا توڑ ہمارے پاس نہیں. میں نے کہا بتائیں. کہنے لگا کہ حنفیوں کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بڑا سانحہ ہو جائے قومی اور یا کسی کا کوئی عزیز بیرون ملک غائبانہ نماز جنازہ کا ہمارے پاس توڑ نہیں ہوتا، لوگوں کو مطالبہ ہوتا ہے وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ جائزہ لیا میں نے اس بات کا. تیسری بات اس نے کہی کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر حدیث کا یا شیعہ کا پروپیگنڈا کہ دین کی ایک ہی ہوتی ہے، اس نے بھی احناف کو مجبور کیا ہوا ہے. لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں گنجائش ملے چاہے جہاں سے بھی ملے. پھر میں نے اس کو کہا کہ ہاں جائزہ تم جو پیش کر رہے ہو، یہ دونوں باتیں جو کہی تم نے، اس کی وجہ سے میں یہ سن سکتا ہوں کہ واقعی تم جو کہہ رہے ہو نا کہ میلاد کا تمہارے پاس توڑ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ جن مسائل میں عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے وہ کون کون سی ہیں. آپ بھی جائزہ لیجیے کہ میلاد شریف کی تقریبات کو اور زیادہ پر اثر بنائیں. سبحان اللہ. لیکن اس کی روح ہے، سبحان اللہ وہ رکھیے ضرور. سبحان اللہ. اتنا کمزور نہ کر دیجئے کہ وہ جشن رہے ہی نہیں، کوئی اور چیز بن جائے. اس کی میں تائید کروں گا اور گزارش بھی کروں گا کہ جیسا بھی ماحول ہو جشن رہنا چاہیے. سبحان اللہ. میلاد النبی ہے نا، اس کو بہت زیادہ ایسا کر دیں گے کہ جشن رہے نہیں، یہ ٹھیک نہیں. عید ہے، واہ واہ سبحان اللہ. عید ہے، اور ہمارے علماء اس پر بڑی دلیلیں دے چکے ہیں. اب نہیں دیں گے، اس لیے کہ 2 سال 10 سال 4 سال 5 سال 15 سال جب آپ سنو تو یاد ہونا چاہیے. آپ انہی مسجدوں میں وہ علماء دلیلیں دیتے تھے، میں نے سنی، ان کے منہ سے بھی سنی، کھاڑیہ میں بھی سنی یہ تقریر. علماء فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. ان مسجدوں میں وہ تقریر کرتے تھے انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. عید نعمت جب کوئی حاصل ہوئے، نعمت کے حصول کا دن عید ہوتا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں اور سب نعمتوں کی جان جناب محمد مصطفیٰ، لہذا ان کی تشریف آوری کا دن سب. میری عمر 8-9 سال تھی اور دیگا شہر کے چودھری ہوا کرتے تھے، چودھری محمد اسلم، پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر تھے. 1970 کی بات کر رہا ہوں میں. تو میں اس وقت 24واں پارہ حفظ کرتا تھا.
سبحان اللہ. ڈنگے اڈے پر میں نے چودھری اسلم کی تقریر سنی. وہ بعد میں کار ایکسیڈنٹ میں کھاریاں کے پھاٹک پر وفات پا گئے تھے. ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی اور یہاں بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ابھی تو پل بن گیا نا, آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کتنا خونی پھاٹک تھا. چودھری اسلم صاحب کی تقریر بچپن سے مجھے یاد ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ملک پنجاب میں ایک سیویوں والی عید ہے, ایک گوشت والی عید ہے. لیکن مسلمانوں, میں تمہیں بتا دوں کہ اگر 12 ربیع الاول والی عید نہ ہوتی نا تو نہ سیویوں والی عید ہوتی اور نہ گوشت والی عید. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے اس دن پتہ چلا کہ جیسے مرحوم کا عقیدہ کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. وہ مانتے تھے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی, یہ عید نہ ہوتی 12 ربیع, نہ سیویوں والی عید ہونی تھی اور نہ گوشت والی عید ہونی تھی. اس لیے ان کا یہ جملہ آج تک مجھے یاد ہے بچپن سے. وہ کہنے لگے کہ وہ عیدیں سب عیدیں ہیں مگر ان عیدوں کی جان. حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ کیا خوب کہا, نثار تیری چہل پہل کے ربیع الاول. چودھری اسلم نے تو 2 عیدیں کہی نا, سیویاں آلی تو گوشت آلی. مفتی صاحب نے کہا 2 نہیں ہوئے, 1000 عیدیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی شاہزیب, بڑی محفل آپ کی اللہ نے قبول کی. سبحان اللہ. رونق والی ہے, مجموعہ بڑا اچھا ہے. ایک تو اوائل عمر میں ہی آپ کو پانی محفل بننے کا اللہ نے موقع دے دیا, لیکن آئندہ تمہیں بڑی کسی کھلی جگہ پہ یہ محفل رکھنی پڑے گی. سبحان اللہ. اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. آمین. جیسے مجمع بالکل ٹھس کے بیٹھا ہوا ہے نا آپس میں. سبحان اللہ. یہ مجمع انشاءاللہ ہوگا. اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے. بچے ہیں پر کچے نہیں ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ. سبحان اللہ. تو دوستو, مفتی صاحب قبلہ تو بڑے عالم ہیں بھائی, حکیم الامت ہے, مفسر قرآن ہے. آپ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ, تو چہل پہل ہوتی ہے جشن میں. سبحان اللہ. ایسے بالکل اترے ہوئے چہروں کے ساتھ کبھی نہ آیا. سبحان گھر میں اللہ. جو کپڑا میسر ہو سب سے صاف ستھرا وہ پہنو, خوشبوئیں لگاؤ اور چمک کے آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نظرہ بھی تھا, سخت اور طبیعت ایسی تھی, لیکن میں جان بوجھ کے پھر کرنا آیا. نئے کپڑے میں نے ابھی تک دھلائے نہیں, ایسے کپڑے میں نے پہنے. کیوں؟ میں نے کہا پہلی رات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں. میں تو چاہتا تھا 5-7 دن کا وقفہ ہو جاتا پروگراموں میں, تاکہ بڑی تازگی کے ساتھ میلاد شریف کے مہینے میں داخل ہوتے. سبحان اللہ. لیکن الحمدللہ طبیعتیں ایسی بھی ہیں, لیکن دل کی دنیا میں سبحان اللہ. آپ بھی تازہ. جن محافل میں اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہاں بیٹھنے والے بد نصیب نہیں ہوتے, خوش نصیب ہوتے. سبحان اللہ. لا یشقا بہم جلیسہم. جو بھی ذکر حبیب سننے آتے ہیں, ذکر خدا کرنے آتے ہیں,
اور جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی بدبخت نہیں ہوتے، خوشبخت ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ ہیں شیخ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام بالکل بارڈر کے اوپر، اردن اور فلسطین کے بارڈر کے اوپر یہ شہر ہے نابلوس، مشہور ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، وہاں واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو بند کر رکھا ہے، باڑ لگا دی یہودی فوجوں نے، وہاں جا نہیں سکتا، مطلب چوٹی پر حضرت شیخ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ ایک آدمی نے کوئی تحفہ دیا تھا شیخ کے مزار پر پیش کرنے کے لیے، کہ میں وہاں کھڑا تھا، ایک یہودی فوجی آگے آیا، بلکہ آئی، اور اس نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا شیخ کے مزار پر جانا تھا، کہا نہیں جا سکتے، یہ تو بارڈر ایریا ہے، تو یہ تحفہ ہے وہاں تک پہنچا دو۔ سبحان اللہ۔ پہنچا دیا، وہاں سے تھوڑی سی روٹی اٹھا کے لائی، کہا وہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے دی کہ جس نے یہ تحفہ بھیجا ہے اس کو نہ پوچھو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی کتاب ہے سیرت محمدیہ، بڑی مشہور، اور شیخ عبدالغنی نابلسی کا ذکر سننا ہو تو فاضل بریلوی کی کتابیں پڑھو۔ خاص جو سیرت کی کتابیں ہیں فاضل بریلوی کی، ان کے ہر دوسرے صفحے پر شیخ عبدالغنی نابلسی کا ذکر ضرور موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ خاص ہستی آپ نے لکھا کہ ایک روز مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، آپ خوش تو ہیں نا میرے ساتھ؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا عبدالغنی تو میرے ذکر کے ساتھ خوش ہوتا ہے تو ذکر کرتا ہے نا؟ واہ، سبحان اللہ۔ آج کی آج صبح میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا عبدالغنی جو میرے ذکر سے خوش ہوتا ہے سبحان میں اللہ۔ محمد رسول اللہ اس کا ذکر کرتا بھی ہوں اور ذکر سن کے خوش بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ہم تو اپنے غلاموں، آپ کے غلاموں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، فرمایا اللہ کے فرشتے میرے پاس ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بیٹھ کر ابو بکر و عمر و فاروق و سبحان اللہ، علی کی محفل میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ذکر بھی کرتا ہوں، خوش بھی ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو دوستو یہ دو طرفہ ذکر ہے، سبحان اللہ، یہ دو طرفہ تعلق، سبحان اللہ۔ عشق نہیں، ہاں، یہ معاشقہ ہے، سبحان اللہ، دونوں طرف سے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اس میں صرف ایک طرف سے ذکر نہیں، آپ بھی محبت فرماتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اور محافل میلاد میں حاضر ہونے والوں کو ایک تازگی حاصل ہوتی ہے، وہ اسی بات کی ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو مالک خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہے، سنن نسائی اور جامع ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے تھے؟ عرض کی ہم اللہ کا شکر کرنے کے لیے بیٹھے تھے کہ آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پہ نعمت فرمائی، سبحان اللہ، کرم فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یقین رکھتا ہوں کہ اس لیے تم بیٹھے ہو، لیکن میں نے پوچھا اس لیے کہ تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ ملائکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس بات پر فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ،
تمہارے اس عمل پر ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لوگوں کے تبصرے سنتے ہو نا؟ سننے پڑتے ہیں بھائی. پہلے تو لوگ علماء ہمارے منع کرتے تھے. حضرت ناظر اعظم مولانا محمد بری چھوٹی رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے. شیخ القرآن علامہ عبد الغفور دہلوی صاحب منع کرتے تھے کہ اوروں کی مجلس میں نہ بیٹھا کرتے. میں اب ان کو روحوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ حضرت ہم کیسے منع کریں؟ آپ تو منع کرتے تھے. اب تو ہر ایک آدمی کے پاس ہاتھ میں اتنا سی ایک چیز پکڑی ہوئی ہے، ہر مجلس اس کے اندر موجود ہے. ایک کسی مجلس نہیں، ایک جلسہ نہیں، ہزاروں جلسے پلٹتے جاتے ہیں لوگ، سنتے جاتے ہیں. تو ان کی روح ہمیں جواب دیتی ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر ایسا دور آ گیا ہے تو حق بیان کرتے جاؤ. واہ سبحان اللہ حق بیان کرتے جاؤ. سبحان اللہ. اس لیے کہ کثرت سے اگر کوئی بیان سنے گا نا سب کے، تو بھی اس کے اندر پہچان پیدا ہو جائے گی کہ صرف بیان کرنا کافی نہیں ہوتا، سچا بیان کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے نوجوان سے کہتا ہوں کہ جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو. واہ 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 سبحان اللہ. ہر بولنے کو بولنا نہیں کہتے. واہ واہ سبحان اللہ. ایسے بولنے کو تو کبھی بھی کوئی آواز نکالتے ہی ہے نا، لیکن بولنا وہ ہوتا ہے جو بامانہ ہو. آج کل لوگ کہتے ہیں بول رہے نہیں. سچ بولو، سبحان اللہ. دلیل کے ساتھ بولو اور سچ بولو. 30 پارے قرآن میں سے کوئی ایک دلیل دو جس میں یہ لکھا ہو کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی عزت نہیں کرنی چاہیے. لاؤ دلیل. یہ کہتا ہے نہیں ملتی، سیدھے سباؤ تو نہیں ملتی، کچھ پھیر پھاڑ کے نکالنی پڑتی ہے. پھیر کو آپ سمجھیں، اس کو تصریف کلام کہتے ہیں. کلام کو پھیرنا، پھیر کے کلام نکال سکتے ہیں، سیدھے سباؤ نہیں نکلتی. میں نے کہا تمہیں پھیرنے پڑتے ہیں نا کلام، ہمیں نہیں پھیرنے پڑتے. اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. ایمان لانے کے بعد جناب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تقریم. سبحان اللہ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ان کی عزت و وقار تقریم کرو، یہ حکم ہے بغیر کسی دقت کے. یہ حکم ہے. قرآن پاک کا اعلان ہے ان العزت للہ جمیعا. ساری عزت کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. آہستہ زور سے کہو. سبحان اللہ. ہمیں آپ نے بولنے کے لیے بلایا ہے. سبحان اللہ. دور سے آیا نا، اور سے آیا. سبحان اللہ. تو بولنے کے لیے آیا. سانو بلا کے تھے، آپ چپ کر رہے ہو. ہلے نہ بولو. سبحان اللہ. ساری عزت کا مالک کون ہے؟
اور اللہ نے کسے مالک بنایا ساری عزت کا؟ حضور کو۔ ایک بدبخت مولوی مجھے کہنے لگا ساری عزت کا مالک کیسے بنایا؟ آپ نے برابر کر لی؟ میں نے کہا برابر ہوتی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتی، اللہ کی اپنی ہے، حضور کو اللہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ برابر کیسے ہوئی؟ ایک شے اپنی ہوتی ہے ذاتی، ایک کسی کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کو تو کسی نے نہیں دی، وہ تو خود بہت مالک ہے۔ حضور کو رب نے مالک بنایا ہے۔ برابر کیسے ہوئی؟ ہے تو اللہ کی، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ وہ کعبہ نہیں، حضور فرماتے ہیں بیت اللہ تیرے برابر تو میرے غلام امتی کی عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ باقاعدہ کعبہ شریف پر انگلی رکھ کے حضور نے فرمایا تیری حرمت کے برابر تو میرے امتی کی حرمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یقین ہی نہیں کہ آپ کی اتنی عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ سے بولا نہیں گیا، سبحان اللہ۔ بلکہ میں آپ کو برابر بھی نہیں فرمایا، تو اس سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ سے اچھا ہماری عزت میں اس سے زیادہ ہے یا حرمت زیادہ ہے، تو پھر ہم تو آپ کو کرتے ہیں، اس کو کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کرتا ہے وہ بھی، آپ کو پتہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ سب باتیں جلسوں میں بتائی نہیں جاتی، سبحان اللہ۔ کہیں پھڑک سبحان اللہ۔ تمہار لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ واہ 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 واہ، اکبر اکبر۔ یا رسول اللہ، اچاریا مرحبا۔ سنیو، ہمارے ہوتے ہوئے بابیوں سے نہ ڈرے۔ عرفان شاہ، ہمیں پتہ ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو اتنے بھی مر جائیں گے کہ تمہارے اشرف علی نے بھی لکھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں کسی بات سے، تو اس نے بھی لکھا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ طواف کرتا ہے، خواجہ غریب نواز کو نظر آتا تھا وہ طواف کرتا ہے۔ امام یافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے پوچھا رب سے آج ادھر نہیں ہے کدھر ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کے لیے آئے ادھر کے بیٹھے یہ کدھر ہے؟ سبحان اللہ۔ رب سے پوچھا مالکا یہ کدھر ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خبر لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کدھر ہیں جی؟ واہ واہ، او کدھر ہے؟ سبحان اللہ۔ کب ملتان گئے؟ سبحان اللہ۔ وہ کب ہوا؟ کسے دور چاہیے؟ کدھر ہے؟ خالی کھولی اینٹیں ہیں، جلوہ نہیں۔ فرمایا جلوہ ملتان ہے۔ وہاں کیا کرنے گئے؟ کہا یافی تو نہیں جانتا، کتبے وقت کا کعبہ طواف کرتا ہے، اور آج رکن عالم کی زیارت کے لیے حضرت امام یافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے طواف موقوف کیا۔ میں ٹھیک ہے، کتب کو دیکھ کے آئے، جب وہ سیر ہو کے آئے گا پھر ہم آنکھ ملائیں گے۔ یہ گھر دیکھنے والے نہیں، گھر والا دیکھنے والے۔
سبحان اللہ. ہمارے جیسے تو صرف گاڑی دیکھتے ہیں، یہ گھر والا دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا جلوہ ہوتا ہے تو پھر زیارت کرتی. خاص لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں. اور کھاریاں شہر والوں، آپ بھی عام نہیں ہیں، سبحان اللہ. اس لیے خاص سمجھتے ہوئے آپ سے یہ بات عرض کر دی. دوستو، افضل الخلق ہے حضور، سبحان اللہ. افضل الخلق. کعبہ کی حرمت تو حضور نے فرما دی. ایک کعبہ، ایک مومن کی مال، اس کی جان، اس کی عزت، اس کی حرمت تم سے زیادہ ہے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آئیے؟ یہ صوفیاء کو آپ نے کہتے سنا، میاں محمد صاحب بھی فرماتے ہیں مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، جو کچھ کہنا ہے. اللہ. بچپن سے پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے بھئی ڈھا دے کیا ہوگا، اور بھی جو ڈھاندے گا بجائے دے. لیکن ایک مومن کا دل، اس کا پاس کرو، عزت کرو، اس لیے کہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ مومن کا مال، اس کی جان، دم، لفظ حدیث میں مالو و دمو و عرضو. سبحان اللہ. مومن کا مال، اس کا خون یعنی جان اس کی، اور اس کی عزت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ نہیں کہ پوری دنیا کے مسلم اور غیر مسلم اس رسول کے ذکر میں دلچسپی کیوں لیتے ہیں؟ کچھ سمجھ آئی؟ اس لیے کہ انسان کی عزت کو کعبے کی حرمت و عزت سے زیادہ کہنے والا کائنات کا واحد قائد یہ رسول ہے، جس نے انسان کو اتنی عظمت عطا کی. سبحان اللہ. اللہ. اور سے بولو. کسی نے ہندو ہے، بدھزم ہے، عیسائی دنیا ہے، کرسچن، تقریم انسانیت کا وہ سبق آج کسی کے پاس نہیں جو سبق رسول اللہ نے دیا اور آپ کے دین اسلام نے. سبحان اللہ. اسی لیے دنیا کی ہر قوم دین اسلام کی طرف آتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں، امریکہ میں لاکھوں کالے اسلام کا تقریم انسانیت کا سبق پڑھ کے مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. کہ وہاں طبقاتی فرق بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فرق ہے، اور کالوں کی جدوجہد انسانیت اور طبقاتی نسلی فرق کو مٹانے کے لیے بڑی طویل جدوجہد ہے ان کی. ان کے لیڈروں نے، علی جاں محمد بڑا لیڈر تھا اور ہے، اب دنیا سے جا چکا، اس کی اولاد ہے، لیکن اس کی مقبولیت کا فریب اس کو دین سے دور لے گیا.
خود مدعی نبوت ہو گیا، لیکن ایک زمانہ تک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خطبے دیے اور گیت گائے. اسی کے ماننے والوں میں سے جو سب سے لائق عالم تھا، اس کا پیروکار علی جاں محمد کے ماننے والوں میں محمد علی کلے بھی تھا. مقصد اور بھی بے شمار دنیا کے مشہور و معروف لوگ اس کے ماننے والے تھے، لیکن ان کے ماننے والوں میں جو سب سے بڑا سپیکر تھا اور قابل و فاضل نوجوان تھا، جب اس کا پیر و مرشد علی جاں اس فریب میں مبتلا ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے ولیم میکس اس سے رات خواب میں اس کو اپنی زیارت بخشی اور اس کو کہا کہ اس کے خلاف میرے دین کی اس نے یہ عرض کی کہ میں تو نہیں کر سکتا، اس کی بڑی حکومت ہے، لاکھوں لوگ ہیں، بڑے بڑے اس کے ساتھ کہیں گے. آپ نے فرمایا تیرا انتخاب ہو چکا ہے، تو کرے گا. سبحان اللہ. دوسری رات بھی دیکھا، تیسری رات بھی دیکھا اس نے. جب 3 راتیں یہ خواب دیکھا تو مدینہ شریف آیا سبحان اللہ. اور خود کہتا ہے کہ میں جانیوں کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر امریکہ میں کیلیفورنیا میں آ کر 3 راتیں مجھے مل سکتی ہیں اور اپنی زیارت کرا سکتی ہیں، مجھے ان جالیوں پر سامنے نظر آ جائے، میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا جاؤں. سبحان اللہ. لاکھوں کی تعداد میں ولیم میکس کی یہ کتاب چھپی، 2 کتابیں نیو یارک میں خریدی، اور ایک میرے چھوٹے بیٹے کے پاس ہے، ایک میرا شاگرد برانکس شہر میں خطیب ہے اس کے پاس ہے. دونوں اس کا کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں. میں نے کہا پاکستان والوں کو یہ کتاب میں نے اردو میں پڑھانی ہے، آپ دونوں کی انگلش کا فائدہ تب ہے جب اس پوری کتاب کا آپ ترجمہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 250 صفحے کی اس کی بایوگرافی. ولیم میکس نے یہ لکھا کہ مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم، جب میں نے یہ اپیل کی تو سبز گنبد کے سائے میں سنہری جالیوں پر اللہ کے حبیب کی مجھے صورت نظر آئی. پھر آ کر آپ میرے سلام کا جواب دیں. اور اس نے عہد کیا، میں یا رسول اللہ ایسے نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارک کو سبحان اللہ. خود اپنے ہاتھ سے اس نے لکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میکس یہ کام آسان نہیں ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم میری رسالت اور ختم نبوت کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. کہ یا رسول اللہ قبول ہے مجھے، سبحان اللہ. جان بھی دوں گا. کیوں کہ میرا یقین منظر کمال آ گیا. آپ نے جو میرے پر فرمائی ہے، میری اپنی
اپنی جان میری اولاد ساری برباد ہو جائے پھر بھی ختم نبوت کے پرچم کو ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سوچتی ہے نا یہ کیسے ہو جاتا ہے. میں نے کہا جتنا بھی کوئی گھمنڈی ہو اور جتنا بھی کوئی منکر ہو کسی میں طاقت نہیں. نبی کریم علیہ السلام اگر نظر کرم فرمائے تو وہ منہ پھیر دے. سبحان اللہ ایک بھی ایسا نہیں. سبحان اللہ. یہ بات بھی ولیم ایکس نے لکھی اپنی کتاب میں. اس نے کہا رسول اللہ میں اتنی کشش ہے کہ میرے حضرت بلال کوئی دیوانہ نہیں کیا. وہ جس پہ نظر کرم فرما دے اس میں اس کے جذبات. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ تو آپ کا فیضان ہے. اور اس شخص نے امریکہ کے ایک شہر کو جہاں پہ مزدوروں کا واقعہ ہوا آپ کو یاد ہے. مشہور ہے جب مزدوروں نے 8 گھنٹہ مزدوری کا قانون پاس کروانے کے لیے یہاں پہ جلوس کیا امریکہ کے شہر میں وہ یادگار خود دیکھ کے آیا ہوں. الحمدللہ 2 سال پہلے میں نے اسی شہر میں 12 ربیع الاول کے جلوس میں قیادت کا لفظ نہیں بولوں گا البتہ آگے آگے مجھے ہی لگایا ہوگا. سبحان اللہ. قیادت کا مسئلہ نہیں. مسئلہ قیادت تو آپ خود ہی فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی تو سب حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکاگو کے شہر میں 1 مئی کو شکاگو میں یہ ہوا تھا مزدوروں کا واقعہ. بھائی ان کی بہت بڑی یادگار بھی بنی ہوئی ہے. شکاگو میں ہال کے اندر تقریر کرتے ہوئے آخری لمحے وہ یہ تقریر کر رہا تھا کہ ان کا ثانی کوئی نہیں. وہ اپنے مرشد کے بارے میں جو سابقہ مرشد تھا علی جا کے بارے میں کہہ رہا تھا. اس نے کہا علی جا وہ ہستی کون؟ وہ ہستی ہے قدمین شریفین سے اگر نالین شریف مس کر جائے تو اس کی عزت رب عرش اعظم سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. آہستہ بولے زور سے بولو. جسے بھی حضور کی معرفت ہو جائے وہ ایسی ہی تقریر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھتے ہو شاید ہمارے پاکستانی علماء یہ کرتے نہیں. پاکستانی ہندوستانی کیا سوال ہے؟ امریکن اور کینیڈین کے کیا سوال ہے؟ سوال تو حضور کی کا ہے. جسے عشق مل جائے وہ انڈیا میں ہو یا کینیڈا میں ہو اسی دار پہ بولے گا جس پہ امام احمد رضا بریلوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نالین شریف ہے قدمین شریف ہے. نالین شریف آپ نے پہنی ہے. نالین شریف ہے نا آپ نے پہنی.
اور عرش کے قریب معراج کی رات حضور رک گئے. اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ نالین اتار دوں کیونکہ عرش سے بڑھ رہا ہوں عرش کی طرف. تو نالین اتار دوں. فرمایا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ نے وادی مقدس طوا میں موسیٰ علیہ السلام کو نالین اتارنے کا حکم دیا، کیونکہ اس وادی میں جبکہ ایک درخت سے نور الہی چھن رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے. سبحان اللہ. یہ وادی مقدس ہے، اس میں آپ آئے. یہ علاقہ مقدس ہے، اس کے تقدس کے پیش نظر اپنے نالین اتار دیں. آج سر عرش میں مکالمہ کر رہا ہوں تو مکالمے کی میں عزت کرنے کے لیے میں بھی نالین اتار رہا ہوں. فرمایا فرق ہے. سبحان اللہ. حبیب فرق ہے. وہ کلیم تھے، آپ حبیب ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے کہیں سبحان اللہ. جن کو زبان اللہ نے دی ہے اور وہ محبت خدا اور رسول میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. فرق ہے. کریم تھے، آپ حبیب ہیں. سبحان اللہ. تو آداب الگ الگ، آداب الگ الگ، جلوہ کوئی ہے، آداب الگ الگ. کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا ادب یہ ہے کہ فخلا نالے نالین اتار دی. اور ایسا ہوتا ہے ہمارے جو صرف علماء کرام ہے نا، جلوہ نہیں دیکھا ہوا، وہ باس میں پڑے رہتے ہیں ایسی باتوں میں. علماء ظواہر ایسی باتیں ہاں نہیں کہہ رہا، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اعلیٰ قرآن شریف کی آیت ہے، ایک آیت نہیں کئی آیت ہے. اتاہا نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ای یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جو سے کہو سبحان سبحان اللہ. اس پاک ماحول میں، مبارک ماحول میں ایک شجر سے آواز آئی. موسیٰ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہاں اور کوئی نہیں، اس شجر میں، اس شجر سے جو آواز آ رہی ہے نا وہ میری ہے. میں رب ہوں سارے جہانوں کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن شریف نہ ہوتا تو باقی کسی کو سمجھ نہیں آتی. قرآن شریف کو ہوتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی تو قرآن شریف میں نہ ہوتا تو کیسے سمجھ آتی؟ سے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں درخت نہیں ہوں، میں تیرا رب ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ہوں رب. انی انا اللہ، میں ہوں رب. یہ قرآن شریف ہے. آواز آئی کہاں سے؟ درخت سے. شجرہ سے آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام نے سنی اور دور سے روشنی دیکھی جو اس کی ٹہنی سے نکل رہی تھی، پتوں سے نکل رہی تھی. میں اللہ ہوں، میں رب ہوں سارے جہانوں کا.
سمجھ آئی؟ سبحان اللہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ ٹینجر سے بولتا ہے، سبحان اللہ کچھ نہیں بنے گی اس سے، خیر نہیں سننا نہیں تھا، اس بدعت کے لیے سنا دیا، انہوں نے کہا بدعت کی قرآن بھی سناتے ہیں، آپ تو کہتے تھے بدعت کی لیے گانے گاتے ہیں، بدعت کی قرآن بھی سناتے ہیں، گون بھی گاتے ہیں، گون بھی گاتے ہیں، اب ہم گون تو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، گون گاتے ہیں، میں نے کہا کون گایا تعالیٰ البدر علینا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نعت کہتے ہیں، سبحان اللہ وہاں تو نشید لکھا ہے، سبحان اللہ جاؤ دیکھو سیرت کی کتابوں میں نعت نہیں لکھا، نعت تو آپ نے کہا نہیں، آپ شروع کی ہے، وہاں لکھا ہے نشید، اناشید، بچیاں یہ گیت گا رہی تھی، واہ واہ سبحان اللہ ہمیں بچیاں نجار کی، عالی گرانے کی خوشی ہے، آمنہ کے لال کی تشریف لانے، سبحان اللہ یہی تھا نشید طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، پڑھ رہی تھی بچیاں، پڑھ رہی تھی، حضور نے فرمایا ان کو بتا دو یہ کیا پڑھتی ہے، نہیں، قریب تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ کس لیے پڑھتی ہے؟ سبحان اللہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، سبحان اللہ اس لیے پڑھتی ہے کہ آپ سے پیار کرتی ہیں، ہماری مائیں بھی آپ سے پیار کرتی ہیں، ہمارے باپ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم تو بڑے انتظار میں ہیں آپ کی آمد کی خوشی ہے، فرمایا مدینے والے بچیوں محمد سے جو پیار کرے محمد بھی ان سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ محمد کا پیار ہے، حب الانصار من الایمان، سبحان اللہ قیامت تک کے مسلمانوں کے جو میری اہل مدینہ سے پیار کرے گا وہ ایمان والا ہوگا، سبحان اللہ کہو سبحان اللہ، یہ پیاری جو ہے جس کا حضور اعلان فرمایا، محمد سے محمد بھی تم سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ پیاری ہے نا، غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتیں تقسیم فرما رہے ہیں، مقابلہ میں بہت بڑا لشکر تھا، آل مکہ کو مال دیا، اتنا دیا کہ کبھی نہیں دیا اتنا، سبحان اللہ ایک ایک کو کئی اونٹ دے دیے، گھوڑے دے دیے، گائے دے دی، بکریاں دے دی، سامان دے دیا، آل مدینہ کے ایک بچہ کہنے لگا آخر رسول اللہ کے اپنے ہیں نا، دیکھو کتنا دے دیا ان کو، آپ کے کان میں آواز آ، روک دیا، فرمایا سب رک جاؤ، رک گئے، کہا یہ کس کی آواز آئی کہ مکے والے میرے اپنے ہیں اس لیے سب کو دیا، فرمایا مدینہ والوں یاد رکھو مکے والے واپس جائیں گے تو اونٹ لے کر جائیں گے، بکریاں لے کر جائیں گے، گھوڑے گدھے لے کر جائیں گے، مدینہ والوں تم جاؤ گے واپس تو اللہ کا حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ یہ کوئی بچہ تھا، فرمایا بچہ ہے لیکن پر موقع بولا، یاد رکھو مدینے والا مجھے مکہ اس زمین پر ساری ہوئے زمین سے پیارا ہے، کیونکہ میرا مولد ہے، میں وہاں پیدا ہوا ہوں، مکہ کی گلیوں میں چلا پھرا ہوں، لیکن مدینہ میرے رب کا پیارا ہے، اس نے میرا دار ہجرت بنایا ہے، آج وہ اونٹ لے کر جائیں گے، مالو منارے دنیا لے کر جائیں گے،
والوں تمہیں مبارک ہو تم اللہ کے حبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اچھا یا غوث مرحبا 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 خوشی کس بات کی خوشی کس بات کی خوشی کس بات کی آمنہ کے لال کی کس بات کی آمنہ کے لال کی کس بات کی حق عرفان حق عرفان یا عرفان سبحان اللہ. کھاریاں اور گردنوال آنے والے مسلمانوں، ان جوانوں کی آواز میں آواز ملا کر بولو. تمہیں پتہ ہے کہ کتنا صبر کر کے آئے؟ یہ گجرانوالہ سے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہیں حافظ ضعیف صاحب جو نعرے لگا رہے. سبحان اللہ اس لیے کہ میرے گجرانوالے سے نہیں آئے، بختے والا سے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر آتا ہے نا کہ جو اتنے محبت سے بولے وہ بختوں والے ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش بختوں کا کام ہے. یہ پورا قافلہ ہے، سب نوجوان بیٹھے. یہ بھی گجرانوالے سے، کیونکہ جو محبت کی ڈوری میں بندھ جاتے ہیں وہ دور نزدیک نہیں دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے بدبخت ہمیں سمجھتے ہیں بھائی، پتہ نہیں اکیلے جلسے کرتے پھرتے نہیں. پورا پنجاب اس وقت اس جگہ پہ موجود ہے نمائندگی کا. سبحان اللہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل میں. آہ! لوگ سب ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کاروان عشق و محبت ہے. سبحان اللہ یاد ہے نا آپ کو؟ سبحان اللہ. یہی کھاریاں کی سرزمین ہے جہاں سے فکر رضا کا نعرہ ہم نے لگایا تھا اور گونجا تھا. سبحان اللہ. ہم دیوانے فکر رضا کے، آہ! ہم مستانے فکر رضا کے. سبحان اللہ ہر دم نعرہ فکر رضا کا، ہر دم نعرہ فکر رضا. سبحان اللہ. سید عرفان سید عرفان سید عرفان سید سید عرفان سید سید عرفان سید عرفان سید عرفان سید عرفان سید عرفان سید زندہ باد. دوستو، قافلہ جا رہا ہے، رواں دواں ہے. ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا درس میں عرض کر رہا ہوں. ذو العرش لم یوزم بخلع نعالہ. وادی مقدس طوا میں موسیٰ کلیم اللہ کو نعلین اتارنے کا علیہ السلام کو حکم ہوا. فرمایا مت اتاریے قدمین شریفین سے نعلین کو. کیوں؟ آپ ہیں حبیب، آپ ہیں صاحب عرش، آپ ہیں روح کائنات، آپ ہیں خلاصہ موجودات، آپ ہیں وجہ تخلیق کائنات، آپ ہیں حقیقت الحقائق، آپ ہیں سبب الاسباب، آپ ہیں علت العلل. عرش مشتاق ہے کہ حبیب جلوہ گر ہو اور نعلین سمیت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے بولو سبحان اللہ. زیادہ امتیازات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پیار سے کہہ دیتے ہیں ضد چھوڑ دو.
اڑی چھڑ دیو اے واہ 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 بختو تہاڈا ککھ نہیں رہا کے تے ککھ رانا بھی نہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کرو اڑی نہیں کرو واہ واہ نہ اے نہ کرو آج ربیع الاول شروع ہو رہے ہیں چلو تو انو آخنا محنت کرنا واڑی چھڑ سبحان اللہ زد چھڑ زد نہ کرو وہ ذو العرش ہیں صاحب مقام محمود ہیں سبحان اللہ ان کے ہاتھ میں کی کنجیاں ہیں سبحان اللہ وہ کوثر کے مالک ہیں سبحان اللہ وہ لواء الحمد والے ہیں سبحان اللہ آدھے پر پہلے اور پچھلے سوالی بن گیا ہے سبحان اللہ آدم و منصبہ انہی سے بات کریں گے اور انہی کی خدمت میں درخواست پیش کریں گے سبحان اللہ زور سے کہو سبحان سبحان اللہ جو لوگ صاحب علم ہیں وہ جانتے ہیں میں احادیث کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ فرمایا اس دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا سبحان اللہ جنت کی الکرامت یوم ذب یدی دن ساتھ ہاتھ میں میں کئی دفعہ کاریہ میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ میں اس کا ترجمہ کرتا تھا تو حضور فرماتے قیامت کے دن عزت کا تاج میرے سر پہ ہوگا میرے والد صاحب ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے تقریر سنی تو فرمایا بے یدی کا ترجمہ سر کیسے کر دے تو میں نے کہا جی میں تو الکرامہ سے یہ مراد لے رہا ہوں میں نہیں ہاتھ میں ہوگی سبحان اللہ یہ ترجمہ ہے میں نے کہا جی پھر اس کا مصداق کیا ہے فرمانے لگے مصداق یہ ہے کہ اپنے سر پہ تاج ہو کرامت کا یہ تو صرف آپ کے لیے ہاتھ میں اس لیے دی کہ حبیب آج جسے بھی عزت ملے گی تیرے ہاتھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف عزت والے نہیں ہو عزت سبحان دینے اللہ والے سبحان اللہ امام حاکم نے شاپوری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر دیا قیامت کے دن عزت جسے بھی ملے گی حضور کے ہاتھوں سے ملے گی کہو نا سبحان اللہ ملے گی او علماء ملے گی ماننا پڑے گا ملے گا حضور سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے ہاتھ سے ملے گی حدیث بات اور صحیح حدیث بات لواء الحمد حضور کا مقام محمود حضور کا وسیلہ حضور کا تاج شفاعت حضور کا سبحان اللہ صاحب عرش کا سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ اور جلے نارو حضور یاد نالین شریف اتارنے نہیں دی گی کیوں فرمایا آپ کی قدم اور قدم سے لگ گئی نالین شریف لگ گئی قدمین شریفین سے اب ان کی عزت یہ ہو گئی کہ عرش پہ جا سکتے سبحان اللہ اب صاحب شفا قاضی ایاز فرماتے ہیں نالین قدموں سے مس کر جائے چھونے موسیٰ لے تو عرش کے اوپر مقام پائے اور ان کے بارے میں بھی غور کرو جو صرف مس نہیں کیے ہوئے وجود محمدی کے جز ہیں جن کو حضور فرماتے ہیں
انما فاطمہ تو بدعۃ منی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی زندہ باد عرفان شاہ صاحب شفا علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ عجیب محدث ہیں، امام ہیں، اہل سنت کے مقتدا ہیں. اسے نہ پتہ چلے قاضی ایاز کون ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھیں. اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ کون ہیں صاحب شفا، کون ہے. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے شفا تو ایک ہی کتاب، حالانکہ شفا طب کی کتاب بھی ہے، لیکن استاد بابا وہ شفا تو بے شفا ہے، اور جس شفا میں شفا ہے وہ قاضی ایاز کی کتاب ہے. اسی کتاب کی تعریف فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اور نالین کا مقام عرش سے اوپر ہو جائے، سری عرش و نالین جائے، تو کیا ابھی تمہارے مزاج میں اور ایمانوں میں یہ چرا نہیں آئی کہ جس کے قدم سے لگی ہوئی نالین عرش سے اوپر مقام پائے، اس کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ الزہرا کا مقام آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد مرحبا مرحبا. کیوں کہ ان کی نسبت یہ نہیں کہ وہ مس کیے ہوئے ہیں قدم سے، ان کی نسبت یہ ہے کہ حضور کے سبحان اللہ سبحان اللہ خاص مقام پر عرض کر رہا ہوں یہ بات. کیوں کہ تم میلاد شریف منانے والے ہو، ابھی گلیوں بازاروں میں تم نالین شریف کے فوٹو لگاؤ گے، ماتھے پر لگاؤ گے، دستاروں پر لگاؤ گے، تو ہوش سے لگانا کہ نالین شریف تو قدم سے مس ہوا، اس کو تو اپنے پگڑیوں پر لگاتے ہو، ماتھے پر لگاتے ہو، لگاؤ، غلط نہیں، مگر اس سے بھی آگے راہ دکھاتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر نالین مس کرے تو اس کے نقشے بنا کے ہم پگڑیوں میں لگاتے ہیں، تو جو جگر کا ٹکڑا ہے اس کے نام پہ مر مٹنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد سیدہ ظاہرہ سیدہ ظاہرہ سیدہ ظاہرہ سیدہ ظاہرہ زندہ باد زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ ہوش سے بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ سبحان اللہ ورنہ عجیب ہوگا. تبرکات میں زیادہ دلچسپی ہے. فرمایا علی منی وانا منہ سبحان اللہ وہو ولی کل مومن من بعدی. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. سبحان اللہ ایک بدبخت مجھے کہتا ہے تو شیعہ کہتی ہے. میں نے کہا کہنے کو چاہے ہندو کہہ لے، لیکن کہنے کا حق ہم رکھتے ہیں. سبحان اللہ ان کے کہنے سے وہ بات ان کی تو نہیں ہو جاتی نا، ان کی تب ہوتی جب ان کی کسی حدیث کی کتاب میں ہوتی.
تو یہ تو جامع ترمذی میں ہے، اور جامع ترمذی امام ابو عیسیٰ ترمذی تو امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ کتاب حدیث میں انہیں نے روایت انا من ہو سبحان اللہ علی مجھ سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جامع ترمذی علی مجھ سے ہے۔ اچھا علی تو ان سے ہے، علی پاک کا جو بھی تعارف ہے انہی سے ہے۔ انا من ہو کا کیا مطلب ہے کہ میں اس سے ہوں؟ فرمایا میں اس سے ہوں، کیوں کہ حسن اور حسین میں ہوں نا، میں ہوں، وہ ابن ہے میرے، جب وہ دونوں اس سے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت کے روز تک محمد اور آد محمد صلب علی سے ہوں۔ سبحان اللہ انا من ہو محمد علی سے علی سبحان اللہ سے کہو سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ نے فرمایا اپنا جز بتا دیا، علی منی۔ آپ کو اپنی حدیث باب جامع ترمذی سے نہ ملے اور لگے کہ یہ تو شیعوں کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سنبھال نہیں سکتے اس حدیث کو۔ جب جامع ترمذی میں مذکور ہے تو اتنا بیان کرو تو پتہ چل جائے کہ سنیوں کی ہے یا ان کی ہے۔ سبحان اللہ علی منی وانا من ہو، اور پھر ہوا ولی کل مومن من بعدی، وہ ولی ہے ہر مومن کا قیامت تک میرے بعد بھی۔ اسی لیے اپنا رہ تحقیق لگاتے ہیں، ان میں حضرت مولا علی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس حدیث کی وجہ سے کہ رسول پاک نے خاص طور پر جب ان کو ہمارا مددگار کہا تو ہم ان کو مددگار سمجھتے ہوئے نعرہ حیدریہ سبحان اللہ نعرہ حیدری خدا جو دونوں ہاتھ بلند کر کے یا علی کہے اس کی ماں کے مقدر بلند ہو جائے، نعرہ حیدری۔ لگے جب نعرہ تحقیق میں آ گیا ذکر تو رد کیوں کرتے ہو؟ لیکن نہیں بھی آیا، نہ بھی آئے تو ہم نعرہ موسیہ بھی لگاتے، تو کہتے سید ہے ان کی اولاد سے ہے، تو میں نے کہا تمہیں بوجھ لگتا ہے تم کوئی بھی نہ لگاؤ، ہمیں بوجھ نہیں لگتا، ہم ان کا نعرہ لگاتے، ہم تو فکر رضا کا لگا لیتے۔ تمہیں بوجھ لگتا ہے نہیں لگاؤ، خاموش لو، جن کے تم نے لگانے ان کے لگاؤ۔ میرے پاس ابھی تک امیر حمزہ کا کالم ہے جو اہل حدیث کا پنجاب کا صدر ہے، کالم لکھا، کہنے لگا کل آیا تھا ٹرمپ آیا تھا سعودی عرب میں، تو ان کا پھلکا رقص کیا لوگوں نے تلواروں کے ساتھ، تو یار لوگوں نے اس کو پتھر بنا لیا ہے۔ میں نے کہا امیر حمزہ اے منتا کرتا تو چنگا نہیں لگتا۔ واہ واہ میرے پاس اس کا کالم موجود ہے ابھی بھی، دنیا اخبار میں لکھتا ہے ان کا پھلکا رقص کر دیا، عربوں کی عادت ہے، ثقافت ہے، فلان ہے۔ میں نے کہا مدد پترا چنگا نہیں لگتا۔ واہ 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 کیوں؟ اور چنگا تا لگتا اور تو کھاریاں دے مسلمانہ نو کدی معاف کیتا ہے جو جلوس کرنے نبی پاک نہ تے تو اعتراض کرنا ہے تے کنسیشن منگنا ہے، ان کا پھلکا رقص رب کے سامنے۔ میں نے کہا مقدر دیکھ ہویا بڑا
نچن دی ساڈے مقدر وچ جلال پکڑو سبحان اللہ سبحان اللہ اور آنکھ نہ چھٹی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کئی بیوقوف کہتے ہیں جی عرفان کیا تے نچ دے میں کہا نچے گا نا سبحان اللہ نہ چپ کے نچے گا تے نہ کسی اور دشمن اسلام کے نچے گا اور نچے گا تے حسین علی وقام دی سبحان اللہ حق حق یزیدیہ دے سینے تے مونگتا حق اور کسی کو نہ ملے نچنا نہ ملے نا میں فکر رضا جو کٹ کے دیا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے سبحان اللہ محمد رضا اور پورے سرابتے ذرا نچ کے گزر واہ واہ پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد اور مصطفیٰ کھلو کے تیری خیر منگ دینے پہ ہون تے تینوں بنگلے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 آگ ڈب کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ واہ دیکھو طالب علم ہوئے نا عجیب عجیب گلہ کر دیں واہ واہ پڑھتے نہ چل گئے کیا پڑھتے نہیں یا دنیا میں کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے برسوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ شیر ہوتے ہوتے جا کے گیا نہیں جائی تھے سبحان اللہ اس کا مطلب ہے کہ نچنا اس میں بھی بہت ہے جس میں یار نے اس میں سو دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رضا پر سے اب مدد کرے گزریے کہ اے رب سلم سبحان اللہ حق سے آواز آئے سبحان اللہ اجزائے رسول اجزائے رسول فاطمہ الزہرا علیہا سبحان اللہ اور تیسرا جز کون ہے سبحان اللہ حدیث دیکھو جامع ترمذی حسین منی وعن سبحان اللہ حسین منی وانا من حسین حسین سبتم من الاسباب اور یہ ترجمہ کر رہا حسین تو بچوں میں ایک بچہ ہے میں کہ سب بچے بچوں میں بچے ہوتے ہیں یہ ترجمہ نہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین عام بچہ نہیں بچوں میں ایک خاص بچہ سب کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی بچہ ایسا بھی ہے کہ بچوں میں بچہ نہیں ہوتا بچوں میں بچے سب ہوتے ہیں یہ سبتم من الاسباب کا ترجمہ ایک خاص بچہ ہے عام بچہ نہیں یہ خاص بچہ ہے کیوں کٹے ہوئے سر کے ساتھ جو نیزے پر رب کا قرآن پڑھے وہ عام بچہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے اولاد رسول یہ ہے نسل رسول یہ ہے اجزاء رسول سبحان اللہ نالین شریفین کا ادب کرتے ہو یہ قدم سے
لگی ہے سبحان اللہ. اور جو جگر کا ٹکڑا ہو بارے میں سوچتے ہو جی وہ کامل ہے نہیں ہے. مولوی کہتا ہے خطا پر ہے تو خطا پر ہے کہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا خطا پر ہو سکتا ہے کیوں سوچا تم نے؟ سوچا کیوں؟ کون ہے؟ کون معصومہ تو نہیں ہے. میں نے کہا اتنی باریک بات سننی کرتے نہیں ہیں. اللہ. تم سننی ہو؟ سننی ایسی بات نہیں کرتا. کیوں کرتا ہوتا تو کبھی پہلے بھی کرتا. آج 15ویں صدی میں کی معصومہ نہیں. میں نے کہا معصومہ ہونا ضرور. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بھی تو معصومہ نہیں تھی، کیونکہ بعض از انبیاء معصوم شرعی تو ہوتا نہیں کوئی انسانوں میں. تو جب منافقوں میں تو رب نے مومنوں کو کیا کہا کہ اگر تم مومن ہو تو ایسا سوچنا بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا سوچنا بھی نہیں. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سلطان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن مؤمنين. سبحان اللہ. تم مومن ہو تو ایسا سوچنا بھی نہیں. ذرا آواز آئے زور سے ایسا سوچنا نہیں. ایسی بات دہرانا نہیں. اللہ جب معصومہ شرعیہ نہیں ہے تو سوچنے پر کیا پابندی ہے؟ فرمایا سوچنا اس لیے منع ہے کہ ان کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ سبحانکا، اے سبحان تو نے، سبحان اے اللہ. رب تو نے. فرمایا جب میں نے انتخاب کیا، حضرت آمنہ نے نہیں کیا، ان کی والدہ ماجدہ نے نہیں کیا، ان کے ابا جان نے نہیں کیا، میں نے کیا. پھر سوچنے سے اس لیے منع کرتا ہوں کہ ماں باپ اگر بہو لاتے ہیں تو دیکھ بھال کے لاتے ہیں، اور جن کے لائے رب ایسی کیوں لائے گا؟ معصومہ نہیں، نہ معصومہ کا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ معصوم کا جوڑا تو ہے نا. اس کی عزت پہ اگر حرف اٹھے گا تو معصوم کو تکلیف تو ہوگی. سبحان اللہ. بھائی ہر آپ میں سے جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہو، شادی شدہ نہیں ہو تو باپ تو آپ کا شادی. بے شک. اس سے اندازہ لگتا ہوگا آپ کو کہ زوجہ زوج کی عزت ہوتی ہے. بے شک. بے شک. ابھی ہو تو معصوم کی عزت تو ہے. بے شک. فرمایا سوچنا بھی نہیں. کیوں؟ تم سوچو گے تو حرف تمہارے خدا پر آئے گا جس نے یہ منتخب کی ہے. جب زوجہ کے بارے میں نہیں سوچا معصومہ ہے تو پھر معصیت ہو سکتی ہوگی، کیونکہ امکان ہوگا. امکان کی بات ہی نہیں یار، یہ ان کی شان کے لائق ہی نہیں. یعظکم اللہ ان تعودوا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس قسم کا گھرا ہوا لفظ بولنا نہیں. ان تعودوا مت بولنا، مت دہرانا، اعادہ نہ کرنا، زبان پر لوٹانا نہیں. پھر آبادہ کا کیا مطلب؟ واقع اب کا آبادہ فرمایا آج بھی نہیں اور کبھی بھی نہیں. معلوم ہوا کبھی بھی نہیں، آبادہ کبھی بھی نہیں. اگر تم مومن ہو اس کا مطلب ہے جو دہرائے گا وہ مومن نہیں رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب معصومہ نہیں، یہ لوگوں نے یہ بات کا اکھاڑا بنا لیا، جب معصومہ شریعہ نہیں تو امکان ہو سکتا ہے. بھائی امکان ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وقوع سے بات ہے. امکان ہونے سے شیعہ نے کیا سوال اٹھایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مذنب ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کہ جب معصوم شریع نہیں
تو خلیفہ مسلم ہوگا، گناہگار ہوگا، ظالم ہوگا؟ یہ سوال ان کا ہے۔ شراکت اٹھا کے دیکھو، تم نے کوئی بڑا پٹارا نہیں کھولا علم کا، یہ تو انہی کے سوال کا چربا ہے تیرا سوال۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر خلافت جب معصوم نہیں ہے تو ان سے عیب ہو سکتا ہے، اور عیب ان میں پایا جاتا ہے۔ تو علامہ فرحانی جواب دیتے ہیں، علامہ خیالی جواب دیتے ہیں کہ صرف امکان سے ان کا مذنب ہونا ثابت نہیں ہوا، صرف امکان سے ان کا ظالم ہونا ثابت نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، وہی سوال دوہرا کے، یعنی اہل بیت کے شیعہ نے جو الزام صحابہ کو دیا، ایک آدمی صحابہ کا شیعہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہی الزام اہل بیت کے ساتھ ڈال رہا ہے۔ بھئی یہ کوئی نئی بات کی تم نے، یہ تو انہوں نے کی، شرح عقائد میں موجود ہے کہ جب معصوم نہیں تو خلیفہ تو گناہگار ہوگا، ظالم ہوگا، بس صرف امکان سے گناہگار نہیں ہوگا۔ صرف امکان سے تم نے خطا کا لفظ کیسے بول دیا؟ امکان سے کیسے خطا کا لفظ بول دیا؟ فرمایا سن، داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ نے 3 لاکھ سے 9 لاکھ سے زیادہ مسائل اجزاء مرتب کیے، فقہ کی، غلطی نہیں کی۔ سبحان اللہ، علماء نے عرض کی غلطی کیوں نہیں کی؟ فرمایا اس لیے کہ ابو حنیفہ فنا فی الرسول ہے، سبحان اللہ، جس کی ذات میں فنا ہے، جب وہ ذات گرامی معصوم ہے، غلطی نہیں کرتی، تو یہ فنا ہو کے ان کے دل پر معصوم کے دل کا جلوہ آ گیا۔ یہ غیر معصوم ہے لیکن ان کے دل پر معصوم کے قلب کا جلوہ ہے، اس وجہ سے خطا سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ لاکھوں مسائل کیے مگر خطا نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ فنا فی الرسول ہے، جس کی ذات میں فنا ہے اس کا جلوہ ان کی طبیعت، ان کے مزاج میں آیا، ان کے دل پر۔ سبحان اللہ، ایک تابعی کے قلب پر اگر فضائے قلب رسول کا جلوہ آ جائے تو غلطی نہیں کرتا، تو جو ہو ہی رسول کا جگر